سو واٹسپ گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہمارا فورتھ ولاگ ہے۔ کل میں نہیں اپلوڈ کر سکا تھا، میری کوئی طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے آج علی بھائی اور میں ہیں۔ آج ہم کہیں جائیں گے نہیں کہ آج بھی میری طبیعت خراب ہے، تو آج علی اور میں کچھ کویسچننگس کریں گے۔ مطلب علی مجھ سے کویسچن کرے گا اور میں اس کا آنسر کرنے کی ٹرائی کروں گا۔ تو علی، پہلا کویسچن آپ کا کیا ہے مجھ سے؟ صاحب، میرا پہلا کویسچن یہ ہے کہ کامیابی کیا ہے آپ کے اکارڈنگ؟ کامیابی یار بڑا ضروری سوال ہے۔ اب چونکہ میں حضرت سلطان باہو کی فیملی سے ہوں، پیر فیملی سے ہوں، میری یہ تھوڑی سی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں گائیڈ کروں لوگوں کو جتنا میرا علم ہے۔ آج کل ہم نے جو کامیابی کا ایک پیمانہ بنایا ہوا ہے وہ ہے کہ دولت ہو۔ جس کے پاس دولت ہے، بینک بیلنس ہے، کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، وہ کامیاب ہے۔ ہسٹری آپ اگر کھول کے دیکھیں تو قارون سے زیادہ دولت نہ کسی کے پاس تھی اور نہ کبھی آتی دنیا تک آئے گی، رہتی دنیا تک۔ اس کی جو دولت خزانے تھے، اس کا اندازہ یہاں سے رکھیں کہ اس کی جو خزانوں کی چابیاں تھیں نا، صرف وہ 70 اونٹوں پر آتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ اور ان کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ دنیا سے ناکام گزرے، ناکام واپس گیا ہے، ناکام لوٹا ہے۔ یعنی کامیابی کا جو معیار ہے وہ پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کامیابی کا معیار فوجیں ہیں، طاقت ہے، پاور، تو فرعون کی جو فوج تھی اس زمانے میں 16 لاکھ تھی، 16 لاکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس راستے سے گزارا، فرعون اپنی پوری کی پوری فوج سمیت اسی راستے پہ غرق ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ناکام گیا، مشرک تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے پاس طاقت تھی، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکا تھا۔ یعنی کہ طاقت بھی کامیابی کا معیار اور حساب نہیں ہے۔ تو جو تیسرا معیار بچتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت ہونی، کسی کے اوپر بادشاہت ہونی۔ تو نمرود سے بڑی بادشاہت دنیا میں کسی کی بھی نہیں تھی، کسی نے بھی نہیں دیکھی۔ اس کی ایٹ اے ٹائم پوری دنیا پر حکومت تھی، ہول ورلڈ یار، پوری دنیا آپ امیجن کریں۔ ہمارے انڈر تو یار ایک اپنا گھر آ جائے، ہم لوگ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھ لیتے ہیں، اپنے گھر کا بندہ چودھری بنا ہوا ہوتا ہے، بندہ سینہ تان کے، اس کے پاس پوری دنیا کی حکومت تھی ایٹ اے ٹائم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لنگڑے مچھر سے، لنگڑا مچھر، ایک تو مچھر حقیر چیز یار، اوپر سے لنگڑا، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نست و نابود فرمایا۔ یعنی کہ اب ہمارے ساتھ پیسہ بھی معیار نہیں ہے کامیابی کا، طاقت بھی نہیں ہے، حکومت بھی نہیں ہے، پھر معیار کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ یار یہ چیزیں تو ہم لوگ سمجھتے ہیں مٹیریلسٹک دور میں کہ یار یہ چیزیں کامیابی، اس کی بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ یار یہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی، غلام ابن غلام، دادا پر دادا کا یہی تعارف ہے کہ جی غلام ابن غلام ہے، میرا باپ بھی غلام تھا، میں بھی غلام ہوں، ٹھیک ہے۔ حضرت بلال حبشی جب مکہ کی گلیوں میں سے گزرتے تھے، جہاں ان کے قدم پڑتے تھے اس کی آواز عرش پر سنائی دیتی تھی کہ دنیا میں آپ کی یہ کنڈیشن ہے کہ آپ کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، خستہ حال ہیں آپ، ٹھیک۔ علماء دین سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ان کا رنگ کالا تھا، سیاہ تھا، غلام تھے، ان کے ہونٹ موٹے تھے، کوئی نئے نقش خاص نہیں تھے، لیکن ان کے جو وہ چلتے تھے تو ان کے جو قدم کی جو آواز ہوتی تھی وہ عرش پر سنائی دیتی تھی۔ تو اللہ اور ان کے رسول کے نزدیک، ہمارے ایز اے مسلم ہونے کے ہمارے نزدیک جو کامیابی کا معیار ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ چاہے دنیا میں جس حالت میں بھی ہوں، ہم لوگ جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو ہم سرخرو ہو کر دیں۔ ہم لوگ جو اس وقت سب سے زیادہ جو بات ہے جو ہم لوگ ناکام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو وقت دینا چھوڑ دیا۔ ہمیں لگتا ہے کہ یار اگر ہم عصر کے 4 فرض پڑھنے میں ٹائم لگائیں گے تو ہمارا کام چھوٹ جائے گا۔ یقین کیجئے نہیں چھوٹے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا برکت والا وقت دیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ہماری کامیابی کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو وقت دیں۔ پھر صاحب ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ میں اتنا گنہگار ہوں، اللہ کے سامنے کیسے کروں؟ اللہ یار بڑی خوبصورت بات علی نے کی ہے۔ یہ بعض دفعہ یہ میں آپ کو سب سے پہلی بات بتاتا ہوں، یہ جو ہے یہ ایک شیطان کا ٹریپ ہے، شیطان کا شیطان کی جو سب سے بڑی بات ہے نا، آپ کو میں آپ کو بدے کی بات ہے، شیطان بڑا پیشنٹ ہے، وہ بڑے آرام سے آپ کو گناہوں کی طرف لے کر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار نماز پڑھنی ہے، لازمی پڑھنی ہے۔ آپ دل میں سوچیں گے یہ اب شیطان آپ کو وسوسے ڈال رہے ہیں۔ شیطان کہ یار آپ 5 وقت نمازی ہیں، 5 ٹائم نماز پڑھ رہا ہے، آپ پریکٹسنگ مسلم ہیں۔
شیطان آپ کے پاس آتا ہے، آگے کہتا ہے یار نماز پڑھنی ہے، لازمی پڑھنی ہے، نہیں چھوڑنی، لیکن ابھی تھوڑا ٹائم ہے نماز میں، قضا پڑھیں، جماعت مس ہوگی کوئی بات نہیں، گھر پڑھ لینا، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ آپ کہو گے ہاں بات تو ٹھیک ہے، میں کام کر رہا ہوں، میں کر لوں، ہوم ورک کر رہا ہوں، اسائنمنٹ بنا رہا ہوں، کر لوں، ٹھیک ہے جی۔ آہستہ آہستہ شیطان کیا کرے گا، آپ کو اس طرح آپ کی ڈیلے کروائے گا۔ اس کے بعد پھر شیطان آپ کو کہے گا کہ یار دیکھو تم نے فرض بھی پڑھے ہیں، تم نے سنتے بھی پڑھی ہیں، نفل چھوڑ دو یار، ویسے بھی وہ عبادت ہے، ثواب کے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کر کے نا وہ آپ کے نفل چھڑوائے گا۔ آپ کہو گے بات تو ٹھیک ہے، میں نے فرض ادا کر دیے، پوچھ تو فرض کیوں نہیں ہے؟ آپ فرض پڑھو گے، سنتے پڑھو گے، گھر آ جاؤ گے، پھر آپ کے پاس شیطان آئے گا، آ کے آپ کہے گا کہ جی فرض کی تو پوچھ رہا ہوں، سنتے چھوڑ دو۔ آپ کہو گے بات تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سنتے چھوڑ دیتے، کبھی پڑھ لوں گا، چھوڑ دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، میں جلدی چلا جاؤں۔ کرتے کرتے شیطان ہے وہ آپ سے نماز چھڑوا دے۔ وہ کبھی بھی آپ کو اچانک نہیں کہے کہ نماز چھوڑ دو، آپ نہیں چھوڑو، وہ بڑے طریقے سے پھر آپ سے کروائے گا وہ گناہ کس طرح کروائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے پردے کا کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، لڑکیوں کا تو جس طرح ہے پردے کا حکم، جو چیز ہم میں نے ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ یوں ہو، تو ہمارے اوپر مردوں کے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنی نظر نیچی رکھیں۔ سب سے پہلے آپ کیا کرو گے، آپ ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں ایک لڑکی کو دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اب مجھے حکم کیا ہے قرآن میں کہ میں نے نظر نیچے کر لینی ہے، بات ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، میں اس کو دیکھتا ہوں، میں اس کو فالو کرتا ہوں کہ یار وہ کہاں جا رہی ہے، جا کر دیکھتا ہوں اچھا جی فلانی ٹرانسپورٹ پر نا وہ آتی ہے، اکیڈمی، کالج، یونیورسٹی، اسکول، کہیں پر بھی، تو میں غوری صاحب کے پاس آتا ہوں، غوری صاحب جی اس کا ڈیٹا نکالو، یہ کہاں جاتی ہے۔ غوری صاحب اپنی گاڑی کو سیلف مارتے ہیں، کہتے ہیں چلو جی، غوری صاحب ان کے پیچھے پیچھے، اچھا جی یہ فلاں کی بیٹی ہے، فلاں یہ ہے وہ ہے، میڈیا کا دور ہے جی، غوری صاحب کہتے ہیں جا تارا، یہ میری طرف سے اس کی انسٹا آئی ڈی ہے، مجھے مار۔ اب جی میرا رابطہ اس سے ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب مجھے اسلام منع کر رہا ہے کہ نامحرم سے بات نہیں کرنی، میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، شیطان مجھے کہہ رہا ہے کیا ہو ایسے، بات تو کر لو یار، کتنی اچھی لڑکی ہے، تم شادی کر لینا، کوئی مسئلہ نہیں، بات تو کرو۔ میں سوچوں گا یار میری نیت تو صاف ہے آگے کے لیے، اب یہ ٹریپس ہیں شیطان کے، تو میں سوچوں گا نیت تو صاف ہے، میری بات ہو گئی، اب جی میں اس سے دوستی کر رہا ہوں، زبردستی محبت کر رہا ہوں جی، میں اب اس کا ایڈکٹ خود کو بنا رہا ہوں، دن رات ہم بات کر رہے ہیں، دونوں ویلے، وہ بھی ویلی، میں بھی ویلا، شیطان اس کے پاس بھی جا رہا ہے کہ ہاں بات کر لو، اچھا لڑکا ہے، شادی کر لینا، میں بھی اسے کہہ رہا ہوں بھائی میں تمہارے لیے دنیا سے لڑ جاؤں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، گھر میں دوسری بار روٹی بھی نہیں ملتی، ٹھیک ہے جی، گھر میری اتنی سی عزت ہے، اس کو میں کہہ رہا ہوں چاند تارے توڑا ہوں گا، گھر کو بلب خراب ہو تو مجھے کہتے ہیں بیٹا اتار کے دوسرا لگا، یہ میری گھر عزت ہو۔ اچھا جی، پھر جناب صاحب آپ لوگوں کی بات شروع ہو گئی، میری بات اسے شروع ہو گئی جی، محبت ہو گئی، اب ہو گیا ایڈکٹ، اب شیطان کہتا ہے بھائی تو مل، تو بھائی تو اسے کہہ بھائی باہر نکل، تجھے میں دیکھتا ہوں۔ اب جی ہماری ہو گئی ملاقات، اب ملاقات ہوئی ایونچولی، پہلی، دوسری، تیسری، پہلی میں یہ ہے کہ ہم ٹیبل کے آمنے سامنے دوسرے کے بیٹھے جی، میں ایسے ہلکے سے ہاتھ سے لگاتا ہوں تو ویسے شرما جاتی ہے، نہیں نہیں یوں نہ کریں کوئی دیکھ لے گا، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ ایونچولی ہم لوگ ٹچنگ کے زنا پر آتے ہیں، اور زنا کی آپ کو میں ایک بات بتاؤں، زنا صرف وہ نہیں کہ ایک ہمارا فزیکل تعلق ہو کسی کے ساتھ، زنا آپ کی نظر کا بھی ہے، آپ اگر کسی سے بات کر رہے ہیں، آپ کی زبان کے، اپنا محرم کو سن رہے ہیں، آپ کے کانوں کا زنا ہے، آپ اس کی طرف چل کے جا رہے ہیں، پیروں کے ہاتھ لگا رہے ہیں، ہاتھ کے، تو یہ ٹائپس ہیں۔ تو پھر شیطان ڈالتا ہے یار اب تم اسے چھوڑ دو، بندہ جب نیت کر لیتا ہے ہاں یار میں چھوڑ دوں گا اسے، یہ تو یوں ہے یوں ہے، پھر شیطان آ کے کہتا ہے یار تم ایک انسان کا دل توڑو گے، تمہیں نہیں پتہ دل توڑنے پہ کتنا عذاب ہے۔ اب آپ سوچتے ہیں یار بات تو ٹھیک ہے، جس نے ایک بندے مومن کا دل توڑا وہ تو سیدھا جہنم میں ہے، اب میں کیا کروں؟ یار مائی بردرز اینڈ سسٹرز، ایک بات میں آپ کو کلیئر کہہ رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے درمیان میں کچھ بھی آ رہا ہے نا، اس سے چھوڑ اینی تھنگ، اگر ایون ماں باپ کے لیے بھی ہے، ماں باپ کا ہر حکم مانے گا، اگر وہ بھی شرک کا کہہ رہے ہیں نا، ان کی نہ سنیں، عزت کریں، وہ آپ کے پیرنٹس ہیں، ان کے پیروں کے نیچے آپ کی جنت رہے گی، بید بھی ان کی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، آپ کے والدین مشرک ہیں، کافر ہیں، کچھ بھی، آپ کے وہ والدین ہیں، یہ بات یاد رہے۔ آج کل کی یار ہمارے بچے باپ کے آگے بول رہے ہوتے ہیں، ماں کے آگے بول رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رہے کہ کوئی کیسا بھی ہے آپ کے والدین ہیں، آپ کے لیے ہمیشہ باپ کی دعا آپ کو جنت میں لے کر جائے گی۔
دین میں ہے کہ اگر باپ کسی بے اپنی اولاد میں سے کسی کے لیے نام لے کر دعا کر دینا کہ یا اللہ پاک اسے کامیاب کرو، کامیاب ہوتا. ماں کی دعا کی عظمت ہمیں ہمیشہ سکھائی جاتی ہے کہ باپ کا جتنا مقام ہے نا وہاں پر میں سوچ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، آپ اس کے بعد چھوڑ نہیں سکتے. اس کے بعد آپ لوگ ایک حرام ریلیشن آپ کا چلتا رہتا ہے، ایونچولی کرتے کرتے سے دل بھر جاتا ہے، بریک اپ ہو جاتا ہے. اب پھر آپ سوچتے ہو کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہو، کوئی آپ کا اچھا دوست ہوتا ہے، غوری صاحب مجھے کہتے ہیں یار دارا تو ڈپریشن میں، اللہ کا ذکر کر، ڈپریشن دور ہو جائے گا. میں کہتا ہوں یار غوری صاحب میں تو بڑا گنہگار ہوں. غوری والا سوال، میں تو بڑا گنہگار ہوں، میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایگزیکٹ میں ترجمہ نہیں کروں گا لیکن مفہوم یہ ہے کہ اگر میرا بندہ اتنے گناہ کرے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے وہ بھر دے، میرے بندے کی اتنے گناہ جتنے سمندر کی جھاگ ہے، جھاگ کے برابر سمندر کے گناہ کر کے میرے پاس آئے نا اور آ کر ایک دفعہ کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر، مجھ سے معاف کر. کتنی کمال کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرتے ہیں. ہم لوگ جج کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ یار یہ یوں ہے، یہ تو جنت میں جا نہیں سکتے. یار تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے جنت کے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں، تو جنت میں نہیں جا سکتا، تو پکا جنتی ہے، یہ جہنم میں. بھائی یہ کچھ بھی کر لے جنت میں جا نہیں سکتا، ہم نے تو ٹھیکے لیے ہوئے ہیں جنت کے. تو یار یوں نہیں ہے، آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کتنے، یار اب خود سوچو زمین اور آسمان بھر کر گناہ، یار خود سوچو زمین اور آسمان میں کتنا اسپیس ہے یار، صرف آپ اکیلے کے گناہوں سے اگر وہ بھر جاتا ہے اور پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کہتے ہو کہ یا اللہ پاک مجھے معاف کر دو، ان کی بارگاہ میں تمہارے ایک بھی آنسو گر جاتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا. تم سچے دل سے توبہ کرتے ہو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے. حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنا رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی یہاں سے اندازہ لگائے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تھا نا، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، یعنی شرک کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، شرک نہیں کروں گا معاف. فرعون نے شرک کیا تھا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، اس نے خود کے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا. جب فرعون ڈوب رہا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بہت تیزی میں گیا اور میں نے مٹی لے کر اس کے منہ میں ڈالی، کہیں یہ توبہ نہ کر اللہ تعالیٰ سے معاف نہ کر دے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی. اور ہم لوگ یار گناہ کر کے چند اپنے گناہوں کو کبھی حقیر نہیں تصور کرنا چاہیے، کیونکہ ان سے بہت زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں. انسان کبھی یہ نہ سوچے یار اچھا تو یہ کیا، تو چھوٹا سا گناہ یوں نہ کریں. توبہ کریں، اس کے بعد اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے اوائڈ کریں. ایک چیز چھوڑ دی ہے، ایک دفعہ توبہ کی ہے، ٹوٹ گئی توبہ، دوبارہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک انسان پر موت نہیں آتی اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے. آپ دن میں 100 بار بھی توبہ کر رہے ہیں یار، 101ویں بار پہ آپ سوچو گے کہ یار میں کیوں یہ گناہ کر رہا ہوں، اس میں ایسا کیا ہے. اچھا پھر ہم لوگ سوچتے ہیں یار ہم لوگ اپنے نفس سے نہیں لڑ سکتے، ہم لوگ اس لیے گناہ کر رہے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بھی انسان کو، کسی بھی روح پر اس سے زیادہ عذاب نہیں ڈالا، اس پہ زیادہ تکلیف نہیں جو برداشت نہ کر سکے. تو یہ ہمارے اندر ہے کہ ہم لوگ اپنے جو نفس ہے اس سے کس طرح لڑتے ہیں، اس سے کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. جو بھی آپ سے گناہ ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، آپ کسی اپوزٹ جینڈر سے کنورسیشنز ہیں آپ کی، کچھ بھی ہے، اینی تھنگ، یار اس چیزوں سے کائنڈلی بچو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. یہ سارے کے سارے صرف شیطان کے ٹریپس ہیں آپ کو پھنسانے کے. اس کے علاوہ یہ ویڈیو اور بھی لمبی ہو سکتی تھی لیکن وہ بس مختصر ہی صحیح. تو آپ لوگ بتائیے گا آپ کو اس طرح کی ویڈیو اچھی لگتی ہیں یا نہیں. جزاک اللہ خیر.